کچھ فیمیلز کو نہ تو پی سی اوز پرابلم ہوتا ہے، نہ ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے، نہ ہی ان کو انریگولر ڈیٹس کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پریگننسی نہیں ہوتی۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ فیمیلز کو انفیکشنز ہوتی ہیں، تو کچھ اور پرابلمز بھی ہیں جس میں یوٹرس کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو یوٹرس بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک ہلکا سا براؤن کلر کا جو واٹر ہے وہ بھی آتا ہے، جس کی انفیکشن کی وجہ سے خارش ہوتی ہے اور اسمیل بہت زیادہ آتی ہے۔ یوٹرس کا جو ہے وہ ٹیڑھا پن، یوٹرس ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا جو سرویکس کا ایریا ہے وہ بند ہوتا ہے، ایسی فیمیل کو بھی پریگننسی نہیں ہوتی۔ تو ایسی فیمیلز کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کرنا یہ چاہیے کہ کچھ سمپل سی میڈیسنز ہیں، ان کا استعمال وہ تقریباً ڈیٹس آنے کے ایک ہفتہ پہلے وہ اس میڈیسن کا استعمال کریں، جس کی وجہ سے ان کی یوٹرس کا سائز بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو سرویکس کے اندر موجود انفیکشن ہے وہ بھی کلیئر ہوگی۔ اگر ان کو کوئی لکوریا کی پرابلمز ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پرابلمز تو فیمیلز میں 80% کافی زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے ایگز نہیں بنتے، کسی کی یوٹرس کا سائز بڑا ہے، کسی کو پی سی اوز پرابلم ہے، کسی کو ہارمونز کا پرابلمز ہے۔ پرابلمز پہ پرابلمز بہت زیادہ ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے شفا بھی رکھی ہے اور اس کے لیے ایڈوائز بھی رکھی ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پریگننسی کے لیے میڈیسن تو مارکیٹ میں ہزاروں ٹائپس کی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے لائٹ سی میڈیسن لینی چاہیے، سمپل میڈیسن لینی چاہیے۔ پریگننسی کے لیے جو زیادہ تر میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ ڈیٹ کے سیکنڈ دن سے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، میل کا بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کے سپرم بالکل کم ہے، سپرم کم ہوتے ہیں، ان کی فزیکلی اور چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی۔ جب آپ میڈیسن لینا پریگننسی کے لیے تو پھر آپ دونوں کو، فیمیلز اور میل دونوں کو میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو، میری رائے ہے کہ کچھ دن میڈیسن کھا لینی چاہیے، اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو طریقہ کار جو یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن اپنے طریقے سے استعمال کریں جو ڈاکٹر آپ کو بتائے، فیمیلز بھی لیں میلز بھی لیں۔ اس میں جو ڈیٹس والی میڈیسن وہ بہت زیادہ ساری ہیں، مختلف کمپنی کی ہیں، استعمال کرنے سے پریگننسی ہوتی ہے، 80% لوگوں کو ہوتی ہے پریگننسی۔ اس میں ایج کا بھی کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ آپ کو 40 سال ہو گیا ہے، ایگز کا فیکٹر ہوتا ہے، وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن کی یوٹرس کا سائز بڑا ہے یا وہ بہت ہارڈ ہے یا انفیکشن ہے یا لکوریا ہے یا ان کو سمیل بہت زیادہ آتی ہے، ایسی فیمیلز کو ڈیٹ سے ایک ہفتہ پہلے میڈیسن یوز کرنی چاہیے۔ کیپسول ہے ویپرامائسین 100 mg کا، ایک کیپسول صبح ایک شام، ٹیبلٹ کلینٹ لینی ہے 400 mg کی، ایک گولی صبح ایک شام۔ ایک کریم لینی ہے کلائسن وی، اس میں 7 ایپلیکیٹر ہوتے ہیں، ایک ایپلیکیٹر آپ نے روزانہ وجائنلی استعمال کرنا ہے 7 دن کے لیے۔ کیپسول آپ نے فنگون لینا ہے 150 mg کا، ایک کیپسول آج لیا، پھر نیکسٹ جو کیپسول ہے وہ ایک ہفتے بعد لینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خارش ہے، الرجی ہے، تو ہائیڈروزول کریم کا آپ استعمال کریں۔ جب یہ آپ میڈیسن ایک ہفتہ پہلے استعمال کریں گے، اس کے بعد آپ کو پیریڈز بالکل ٹھیک آئیں گے، کوئی اسمیل بھی نہیں ہوگی، جو سوزش وغیرہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ ڈیٹس کے بعد آپ کی دوسری میڈیسن استعمال کریں، سمپل میڈیسن استعمال کریں، زیادہ مہنگی استعمال نہ کریں، سمپل بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ مند ہونا چاہیے، کیونکہ پریگننسی نہ ہونے کی جو ریشیو ہے نا وہ تقریباً 75% ایسے گھر ہیں جن میں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو میڈیسن بتائی ہے، یہ ڈیٹ سے ایک ہفتہ پہلے استعمال کریں، ڈیٹ آنے کے بعد پھر دوسری میڈیسن کا استعمال کریں۔
اگر اللہ کی ذات نے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو انشاءاللہ یہ میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کو پریگننسی ہوگی۔ اور ریکویسٹ ہے میری ان حضرات سے جو صرف فیمیل کو میڈیسن لے کر دیتے ہیں، آپ کی اگر رپورٹس ٹھیک بھی ہے تو آپ 15 ڈیز کے لیے میڈیسن کھا لیں تاکہ اس سے آپ کی اسٹرانگنیس باڈی میں ایسی جو ویکنیس ہے وہ کلیئر ہو جائیں، اور آپ کا جو زائگوٹ والا سسٹم ہے سپرم سے جو نکلے گا تو انشاءاللہ آپ کو پریگننسی ہوگی۔ اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سننا تو ہوتا ہی ہے، کچھ لوگ اچھا فیل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جو ہوتے ہیں نظریات وہ تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں۔ سب کے لیے اللہ کی ذات رحم کرے۔ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہماری فیلڈ کا ایک حصہ ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ مند ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ استعمال کیا اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ فائدہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ مند ہو۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ہمیشہ نوازے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔